I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. Hope that answers the question. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے، میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے، محور میں ہے. میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے. بھائی صاحب، مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی، سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے، اور مکہ کو کہا گیا ہے دارالامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے، آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے، آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے، ساؤتھ پول نیچے ہے، ویسٹ کی طرف ہے امریکہ، ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان، سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں، اور مکہ جو ہے، جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں، لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر، مطلب محور ہے. سو دیٹ از ون آف دا میننگز. بٹ ریئل ہے کیا وہ دارالامن ہے، اور وہ امن کی جگہ ہے، اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting Himself by saying those things or saying those things in those scriptures? بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے، وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے، خدا اختلاف کیوں کرتا ہے، پہلے یہ پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی.
سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی وقت نہیں ہے، لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے. اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے،
ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے, تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے, وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں. ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے, لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے, کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا, اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق.
लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें, और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है, नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन इज। मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है।
میرے محلے میں جو مجھے منع کرتے وہی حافظ مولانا لوگ دم مارتے. یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے. الحمدللہ ہندو مذہب میں شانتی نہیں تھی تو بعد میں عیسائیت قبول کی. پہلے اچھا لگا, بائبل پڑھی تو پتہ لگا کافی گڑبڑ ہے, چھوڑ دیا. پھر مسلمان دوست نے کہا ایک سورت پڑھی, سورہ اخلاص, اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا 3-4 سال پہلے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا, دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ. ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے, تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا, چرس, گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ کہو ایمان والوں سے انما الخمر والمیسر, کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے کہ نشہ, نشے والی چیز, خمر, آئیڈل ورشپ, بت پرستی, فارچون ٹیلنگ, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی چیزیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز انما الخمر والمیسر, گیملنگ, جوا کھیلنا, فارچون ٹیلنگ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, بت پرستی, یہ چاروں چیز حرام ہیں. آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا, چرس, گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے, کوئی بھی نشے کی چیز, چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو, چاہے رم ہو یا برینڈی ہو, یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو, چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو, اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30, وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں, وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس, گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا, پینا کے مراد چرس پینا حرام, نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا. سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے. جہاں تک کہ چرس, گانجا پھونکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر, حرام میں. جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے, پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے, کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب کاندھا پیاز کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے, اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے. لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈز دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, مین ڈونٹ کمٹ سوسائڈ, اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, یہ محرہ ہے. ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن, اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ, آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد, ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking, it is smoking, tobacco in any form. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ سموکنگ سے, تمباکو سے 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں, آپ میں تقریر سن سکتے, ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں, سعودی عربیہ میں, کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ, اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے, سگریٹ پینا بھی حرام ہے, اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی, وائن, ایوری تھنگ, چرس, گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, مسلمان کا کام ہے اپنے ایمان کی فکر کرنا اور دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی کرنا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار یہ مسلمان ہونے کی سب سے پہلے نشانی یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی صرف اللہ ہی ہے۔ اسی طرح دوسرا جز وہ جو ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا، تو یہ مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم ایمان مفصل میں یہ یقین رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، یعنی اچھی اور برے تقدیر پر کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اچھے اور برے تقدیر، اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، تو یہ یقیناً کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر آپ نے خوش رہنا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے بے وقوف ہے، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہے، بستر مرگ پر پڑے ہیں، اور آپ اس کی جگہ خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا اس کا درد کم ہوگا، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے، تو اس سے صرف اور صرف آپ کو تکلیف ملے گی، آپ کا درد میں اضافہ ہوگا، آپ کے والد صاحب کے درد میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں برابر کے شریک ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک مکروہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالیں۔ تو یقیناً ان سے بڑے بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اپنے نفس کی آپ پر حقوق ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ بہت شکریہ۔